عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان نام نبی کا اور غلام سبی کا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات کہی تھی وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا ضرور بضرور، اور خود ہی اپنی بے بسی کا اعتراف کیا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خاص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص بندے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضرات، اس بات کے دو پہلو ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمیں ہر ثواب اور گناہ کے بارے میں خبردار کیا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایمانی، اعتقادی، جانی، معاشرتی فتنوں کے بارے میں بھی خبردار کر دیا۔ اور بعض صحابہ کرام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر اور فتنے کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا فتنہ جو قیامت کی صبح تک ہونے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا۔ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو دعائیں ہیں، ان میں سے بعض جو دعائیں ہیں وہ خاص اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے فتنوں سے پناہ طلب کرنے کے بارے میں تھی۔ اعوذ باللہ من الفتن، کہ میں فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور موجودہ دور میں جو متروک سنن ہیں ان کے اندر یہ دعا بھی شامل ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو ظاہری اور جو پوشیدہ فتنے ہیں اللہ تعالی ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات، بعض فتنے جو انسان کی جان اور معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں چند کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ما ترکت فتنة من بعدی اضر علی رجال امتی من النساء وفی روایہ من عمل قوم لوط، فرمایا میں اپنی امت پر، امت کے مردوں پر سب سے بڑا جو خطرناک فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ زنا اور قوم لوط کے گناہ کا فتنہ ہے۔ اب یہ جو فتنہ ہے یہ گناہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا مرتکب اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بعض فتنے ایسے ہیں کہ جو ان گناہوں سے بھی بڑے ہیں، اور ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جیسے بدعت ہے۔
بدعت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے کہ بدعت کرنے والا اس کو ثواب اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. اور یہ اعتقادی اور ایمانی جو بدعات ہیں یہ اتنی خطرناک ہیں اور اس طرح دجل جو ہیں وہ جماتی ہیں کہ عامت الناس تو کیا بڑے بڑے علماء اور ائمہ جو ہیں وہ اس کے لپیٹے کے اندر آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شراب کا فتنہ، نشے کا فتنہ، نشے کی اقسام کا فتنہ، فواحش کا فتنہ، مال حرام کا فتنہ، قتل و غارت کا فتنہ، حاکم کے ظلم کا فتنہ، خوارج کا فتنہ. اب یہ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اخوف ما خاف علی امتی، سب سے بڑھ کر مجھے جس فتنے کا خوف ہے اپنی امت پر، اس بھولی اور بھالی امت پر، الائمۃ المضلین، وہ گمراہ کرنے والے جو علماء سو ہیں، ان کے فتنے کا خوف اور ڈر ہے. اور میں یہاں پر اپنے اہل حدیث احباب اور اخوان سے بطور شکوہ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات بے بانگے دہل کہتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا سلیبس کتاب و سنت ہے، لیکن پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر جو بھی فتنہ نمودار اور رونما ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے اہل حدیث احباب جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں. وہ عذاب قبر کے انکار کا فتنہ ہو، وہ خوارج کا فتنہ ہو، وہ جمہوریت کفر ایسی باتوں کا فتنہ ہو، وہ کفر بالطاغوت کا فتنہ ہو، وہ کسی قریشی امام کی بیعت کا فتنہ ہو، وہ حاکم وقت کے خلاف خروج کا فتنہ ہو، اسی طرح وہ ارجاء کا فتنہ ہو، نمازوں کو جمع کرنے کا فتنہ ہو، اسی طرح حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی فتنہ ہو، اسی طرح جہنم کا کوئی فتنہ ہو. کوئی مذہبی بات جو مارکیٹ کے اندر سب سے پہلے آتی ہے ہمارے بھائی اس کو قبول کر کے اپنی مسجدوں کے اندر پھڈا لڑائی علماء کے ساتھ بحث اور تمہیز شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہماری مساجد کے اندر جو دو دو تین تین گروپ ہیں ان میں سے باقاعدہ ایک گروپ اپنا وزن بنانے کے لیے، اپنی قوت دکھانے کے لیے، اپنا علمی رعب اور ہیبت ڈالنے کے لیے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر جتھا گردی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں دوستو، اب اس موضوع کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو میں اپنوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ سال میں نے جب یہاں پر بیان کیا اور یہ نصیحت کی کہ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، آپ کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں جس کی غلطی کا دفاع آپ کر رہے ہیں. کوئی جرم، گناہ، خوبی، خامی وہ ایسی رہنے نہیں دیتے کہ جس میں دوسری جماعت کو شریک نہ کر دیں. اور پھر جن کو اقتدار میں لایا جاتا ہے ان کو نکالا جاتا ہے، اور پھر نکالنے کے بعد پھر ان کے اندر اقتدار کی طلب اور بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ پھر پہلے سے بڑھ کر ان کی فرما برداری کرتے ہیں. اور پھر غیر اسلامی قوانین لانے میں یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. تو کیوں گھر میں بیٹھے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں کسی کی محبت اور کسی کی دشمنی پر؟ کئی بھائی جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے مجھے الگ سے پیغامات بھی بھیجے کہ آپ کی ان باتوں کا مقصد کیا ہے. جو 5 مسئلوں والے اہل حدیث ہیں، 5 مسئلوں والے اہل حدیث ہمارے لیے بڑی تباہی پھیرتے ہیں. وہ کون سے اہل حدیث ہیں؟ رفع الیدین، ہاتھ سینے پر، اونچی آمین، امام کے پیچھے فاتحہ اور تراویح 8. وہ بھی پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، صرف جھگڑنے کے لیے کہ تراویح 8 ہیں کہ 20.
منہج کے بارے میں بالکل جاہل، اور پھر تنظیمی تعصبات کے مشروب اور اس کے اثرات زہر سے بھی بڑھ کر ہیں. آپ 1000 مرتبہ ان کو سلف صالحین کا فہم، کتاب و سنت کی دلیل، ائمہ محدثین کا استدلال جو ہے وہ آپ بتائیں. مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہو جائیں؟ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. بھائی ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ سیاست کے اندر بھی اہل حدیث بنے. یہ سیاست جو ہے ہر کوئی بندہ اس پر منہ نہیں کھول سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاستدان ہوا کرتے تھے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ نام نبی کا اور غلام سبھی کا. کیا آپ کسی سیاسی پارٹی اور قائد اور لیڈر کی غلامی کرتے رہیں دنیا سے چلے جائیں؟ نام نبی کا ہے اور اصول سیاست بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. آپ سیاست کے اندر بھی اہل حدیث ہو. اور جب آپ دین لیتے ہیں، اب اس رمضان کے اندر بڑے سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے. زور کے بعد جب فون کھولا سب سے زیادہ سوال کیا آئے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جو ہے یہ درست ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ فیصل آباد کے ایک واعظ ہیں بوڑھے اسحاق جھالوی صاحب، ان کی باتیں سنتے ہیں. کچھ جیلم کے مرزا صاحب ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. اور پھر کیا ہے، ظہر کے وقت سو جاتے ہیں. اب ایسے اہل حدیث ماشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں کہ عصر کے وقت مسجد میں آئے، ظہر کی نماز پڑھ لی. ہم نے انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے اپنا دین لے لیا اور 2 نمازیں پڑھنا شروع کر دی. یہ جو 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنے والے روزے دار سوشل میڈیا سے دین لینے والے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر کھڑے ہو کر بھی فرض نماز پڑھائی ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر پھر فرض نماز بھی پڑھیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. یہ اس بات سے بالکل بے پرواہ ہے کہ یہ نمازوں کو جمع کرنے والی بات جو ہے اس کو کیوں نشر کیا جا رہا ہے؟ رافضیوں کے مذہب کو فروغ دینے کے لیے. اہل تشیع جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اعداء اللہ ہیں، اعداء الدین ہیں، انہوں نے اپنی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اور ایسے جو مولوی واعظین ہیں ان کو تھپکیاں دے کے کہ آپ جناب بہت دلیر ہیں، آپ جیسا تو حق و امت میں ہے ہی کوئی نہیں، بخاری مسلم بھی پیچھے رہ گئے ہیں، آپ تو 15ویں صدی کے مجدد ہیں اور یہ دین کا جو تجدیدی کام ہے یہ آپ سے ہو رہا ہے. اور پھر وہ آگے بڑھ کر ایسی باتوں کو بیان کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کو کیسے جمع کیا کرتے تھے وہ صورتیں بھی سن لیں. ایک جمع تاخیر ہے، ایک جمع تقدیم ہے، ایک جمع سوری ہے. اخر الظہر واجل العشاء کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور کو انتہائی وقت پر پڑھتے اور عصر کو ابتدائی وقت پر پڑھتے. آپ جمع تاخیر کرتے، وہ ساری زندگی ظہرین پڑھتے رہتے ہیں. اگر اتحاد امت اتنا ہی غلبہ آپ لوگوں پر ہے تو آپ ان کو کہیں کہ عصرین بھی پڑھ کر دکھائیں کہ کبھی عصر کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں، عشاء کے وقت میں آپ مغرب پڑھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ نے یہ عمل زندگی میں اکا دکا مرتبہ کیا ہے. ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی ہے. اور کتنا اندھیرا ہوتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کا چہرہ سلام پھیرنے کے بعد پہچان نہیں سکتے تھے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ اسفار کے اندر کہ جب اندھیرا نہ ہو تب نماز پڑھی ہے. اور اہل حدیث نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اسی طرح کیا ہے. حضرات اس فتنہ سے بچنا کیسے ہے؟ ہم نے دین سیکھا ہے شیخ عبدالسلام بھٹوی سے
حافظ عبد المنان نور پوری سے انہوں نے دین سیکھا ہے، حافظ محدث گوندلوی سے انہوں نے دین سیکھا ہے، عبد المنان وزیر آبادی سے انہوں نے دین سیکھا ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے۔ آج تو دین کا نام لے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان لوگوں نے دین لیا کس سے ہے، یہ شاگرد کس کے ہیں، کس محدث کے، کس مفسر کے، کس امام کے؟ نام نبی کا اور غلام سبی کا، جو مرضی آ جائے آپ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور یہ فکر میری نہیں، آپ اپنے گھروں میں صحیح مسلم بڑے سارے گھروں میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس کا جو مقدمہ ہے ابتدائیہ اس کو کھولیں۔ سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، نام لو کہ دین کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ جو اہل سنت ہیں، ان کی روایت کو اور ان کی بات کو، ان کے بیان کردہ دین کو لیا جائے گا، اور جو اہل سنت نہیں، اہل حق نہیں ہے، ان کی بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، کئی مساجد کے اندر لڑائی ہوئی ہے اس دفعہ۔ اعتکاف جو ہے وہ شروع کب ہوتا ہے؟ اب سوشل میڈیا پر مسئلہ سن لیا، ایک مولوی کہہ رہا ہے اے تے مولوی سارے جاہل نے، انہاں نوں تے عقل ہی کوئی نہیں۔ اعتکاف جڑا ہے نا وہ 21ویں دی صبح نو شروع ہوتا ہے۔ اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نہ سیاق سے باق کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فتنہ کے بارے میں خبردار کیا تھا، فرمایا یقبض العلم سیقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھایا جائے گا۔ فرمایا عالم نہیں رہے گا، علم بھی نہیں رہے گا۔ قرآن تو قیامت کی صبح تک ہے، سنت بھی قیامت کی صبح تک ہے۔ علم علماء کو پتا ہے صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے، ناسخ کون سی چیز ہے، منسوخ کیا ہے، کون سی صورتیں حرام ہیں ناجائز ہیں، کون سی صورتیں مستحب ہیں، اور کس کس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، یہ علماء کو پتا ہے۔ اب اسی طرح بعض مساجد کے اندر قنوت وتر پر جھگڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر دین سنا، ایک عالم کہہ رہے ہیں رکوع کے بعد تو قنوت ہے ہی نہیں، کہتا ہے بڑے زور سے بات کی ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آج قنوت ہوئے گی، رکوع تو پہلا ہوئے گی، بات ہونی نہیں ہے ہی نہیں، کدھر لیاؤ ہم کھاؤ۔ وہ اس ٹائم میں نماز پڑھائے یا آپ کو کوئی دلیل کہاں سے لا کر کے دے؟ اور پھر اس میں ہمارا بھی قصور ہے، انتظامیہ سستے علماء رکھتی ہے، فنکار، گلوکار، اداکار۔ ہمیں علماء مفتی حلال و حرام کے ماہر نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے کہ جو تراویاں بھی پڑھائے، پیسے بھی دے کر جائے، پلے سے ہمیں پیسے دے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہ فتنہ مولوی پر بھی غالب آ جاتا ہے، پوری جماعت پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک ہی رات کے اندر میں نے دیکھا ہے صبح کے وقت پوری مسجد کے اندر تمام کا عقیدہ نظریہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا۔ پختہ علماء سے علم نہیں لیتے۔ وہ اللہ کے بندو، صحابہ کرام جو با جماعت تراویح پڑھاتے تھے نا، یہ با جماعت تراویح ابن خزیمہ کی 1100 نمبر حدیث ہے، اپنے پلے باندھ لو۔ وہ دعائیں لمبی بھی کرتے تھے، اور وہ رکوع کے بعد با جماعت جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا لفظ جو ہے یہ میں نے خود سے بولا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ جو ہے وہ لڑنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری مساجد میں اس مسئلے پر بھی لڑائی ہے۔ تو سوشل میڈیا اس کو کبھی بھی اپنا استاد نہ بنائے، نہ اس کے غلام بنے، اور نہ جو خود سے ہی امام اور خود سے ہی مذہبی اسکالر اور خود سے ہی گھر میں بیٹھ کے پوری امت کو چیلنج دیے جا رہے ہیں، آپ ان کی پیروی کیا کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے الذین یستمعون القول، اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے جو ہے نا وہ بات کو سنتے ہیں، بات کو سننے کے بعد اس پر چلنا نہیں شروع کر دیتے،
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو بادلیل اور بہتر بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کا تعارف کروایا، فرمائے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، بولے اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں چلنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کے وقت مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہیں. حضرات، اہل حدیث منہج کو نوٹ کر لو. میں اپنے اہل حدیث بھائیوں میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں. حاکم کے خلاف کبھی خروج نہیں کرنا، کبھی ممبروں پر لعنت نہیں ڈالنی. آپ کے ووٹ سے آئے نہ آئے، ماشاء اللہ لگا کر آئے. خارجی اور سنی میں فرق ہے کہ ہم اپنے حاکم کی سماعت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی خیر مانگتے ہیں، کیونکہ اس کی خیر کے ساتھ بندوں کی خیر. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچ جو خارجیوں والی ہے ترک کرنا ہوگی کہ جب چاہیں حکومتیں بنائیں، جب چاہیں گرائیں. جب وہ گراتے ہیں نقصان مسلمان تاجروں کا ہوتا ہے، معیشت کا ہوتا ہے، ملک کا ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے. کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں. 1,00,000 بھی اس نے قتل کیا ہو، زنا کرے، شرابیں پیے، بڑے سے بڑے گناہ پر کسی مسلمان پر لعنت جائز نہیں. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. یہ چیزیں خارجیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور فٹافٹ سے مفت کتابیں بنٹ رہی ہیں، پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اور دنوں کے اندر ہی ہمارے طلباء، ہمارے مذہبی لوگ، ہمارے ائمہ جو ہیں وہ ان چیزوں کو قبول کرتے اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں، خواہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے. ادھر کہتے ہیں مشرک ہے. اچھا مشرک ہے، مشرک جو ہے بھئی اعتقادی مشرک ہے کہ جس کے ساتھ وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس سے بچے. یہ جو توحید کی نئی نئی اقسام آتی ہیں، توحید کی نئی نئی اقسام، یہ جو توحید کی نئی نئی اقسام ہیں، ان سے بھی بچے. یہ عذاب قبر پر بننے والی جو جماعتیں ہیں، ان سے بھی بچے. جماعت المسلمین، حزب اللہ، ہر وہ جماعت جس کے ساتھ لفظ اہل حدیث نہیں ہے یا منہج اہل حدیث نہیں ہے، اس سے بچے. لفظ اہل حدیث جو ہے وہ انسان کے خون کو، اس کے مال کو بچاتا ہے. کیونکہ لفظ اہل حدیث پر، ہمارے منہج پر، ہمارے جو اکابرین ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میں ان چند کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جو ہیں وہ ماضی قریب کے اندر ہمارے جو شیخ اور استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کے احکام و مسائل جو ہیں ان کا مطالعہ کریں. منہج اور تکفیر کو اور حکمرانوں کے ساتھ جو تعامل ہے اس کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا. حضرات، کسی بھی مسلمان کو جہنمی نہیں کہنا. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، ساڑھے خطیب آندے نے 2 مہینے ہاتھ چوک کے پاو لانتا، فلانا لانتی، فلانا جہنمی، فلانا جہنم دا کتا. یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. اب یہ جو مسائل ہیں ان کی میں نے نشاندہی کی ہے، جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، فرقہ ناجیہ کے ساتھ ہے. آج جو ہے وہ سوال کیے جا رہے ہیں حضرت معاویہ کی سیاست پر، ان کے ایمان پر. یہ بات یاد رکھو، جن آیات اور احادیث کے ساتھ ہم حضرت علی کا احترام کرتے ہیں، انہی آیات اور احادیث کے ساتھ ہم حضرت معاویہ کا احترام کرتے ہیں. اور جو ایمان کا معیار حضرت علی کے لیے ہے، وہی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، حسنین، کریمین، سب کے لیے.
تو یہ نئی نئی باتیں لے کر آ کہ آپ جو ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں شک نہ کریں. یہ اہل حدیث جماعت نبی کی جماعت ہے, اور یہ اہل حدیث جو جماعت ہے طائفہ منصورہ سند کے ساتھ کہ میں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے, ہم نے اس طرح دین کو محفوظ رکھا ہے. اور کتاب کے ساتھ, جیسے قرآن محفوظ ہے نا قرات کے ساتھ, عمل کے ساتھ, کتابت کے ساتھ, ایسے اس کا فہم جو ہے امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الاسماء والصفات, امام بخاری کی کتاب کتاب التوحید, حافظ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب التوحید, امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ. اور میں تمام علماء اور طلباء کو یہ نصیحت کروں گا کہ امام طحاوی کی ایک کتاب ہے جس کو عقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے, انتہائی باکمال کتاب ہے. یہ ہمارے اکابرین اساتذہ اور یہ ہمارے منہج کا علم ہے, جس میں عقیدہ, معراج کے بارے میں, عذاب قبر کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, وہ تمام فتنے جو اس دور میں زندہ ہو چکے ہیں, یہ تمام فتنے انہوں نے 1200 سال پہلے طے کر دیے ہیں. یہ نئی بوتل اور پرانی شراب ہے. اب آ جائیے عمل کی ضرورت. ہم نے کیا کیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, میرے جملے کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یقین جانیے میں اپنے اہل حدیث احباب کی حالت جب دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کڑتا ہے کہ ہم 5 مسلوں والے اہل حدیث تو بن کے رہ گئے, لیکن ہمارے جو رسوم و رواج ہیں, ہماری جو شادیاں ہیں, داڑیاں ہیں, عورتیں بے پردہ, اہل حدیث ہے, جدی پشتی ہے, حافظ عبد المنان صاحب کا نام لے گا, ان سے دعائیں کرواتا رہا ہے, لیکن جو شادیاں ہیں وہ شادیاں ہندوؤں کی طرز پر ہیں. پردہ ہمارے معاشرے سے, ہمارے دیندار گھرانوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے, اور حسب ضرورت ہے. میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے جس سے چاہتے ہیں پردہ کروا لیتے ہیں, اور جس کو دوست, عزیز, پیارا, فیملی تعلقات, ٹرمز ایسے ان کے سامنے اپنی بیویوں کو بے پرد کر دیتے ہیں. حضرات اسی طرح میں سوال کرنا چاہتا ہوں علماء سے بھی, اگر 3 10واں چہلم بدعت ہے تو یہ دعائے خیر جو ہے یہ کہاں سے نکل آئی؟ آج کوئی اہل حدیث فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر دعائے خیر ہوتی ہے, جلسہ ہوتا ہے, علماء آتے ہیں, معلمات آتی ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اور پھر تقریریں, پھر کانا, اور پھر دعائے خیر. اگر کل جو ہے وہ بدعت ہے, 10واں بدعت ہے, 40واں بدعت ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بدعات میں سے ہے. یہ دعائے خیر جو آپ نے نکال لی. حضرات الا للہ الدین الخالص, نام نبی کا اور غلام جو ہے وہ سبھی کا. آپ دیکھیے یہ جو آخری اشرا ہے, میں اس کی ایک جھلک اور امت کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امت کا ایک طبقہ ہے جو اس وقت کھانے پینے سے, صاف پانی سے, عالمی رپورٹس کے مطابق کہ جن کو 36 اور 72 گھنٹوں میں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. ہماری مسجدوں کے اندر اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. میں مسجدوں کی بات کر رہا ہوں, اللہ جانتا ہے جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں وہاں پر پھر جو کھانا ضائع ہونے کا اعداد و شمار ہے وہ تو ہے ہی نہیں. ہمارے گھروں کے اندر کیا حالت ہے آپ دیکھیے, اس پر بھی ایک نظر کریں. ہمارے جو اعتکاف ہیں, کوئی ایک بندہ مجھے آج تک نظر نہیں آیا جس نے رسول اللہ والا اعتکاف کیا ہو. آج اہل حدیث جو ہیں وہ عملی افتخار کھوتے چلے جا رہے ہیں. 30 سال پہلے والے حدیث کو سورت بقرہ کی آخری آیات بھی آتی ہیں, حشر کی آخری آیات بھی آتی ہیں. آج جس اہل حدیث کی عمر 30 سال ہے, 25 سال ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کلمہ کیسے صحیح پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے, ہو پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے.
نام نبی کا لیے جا رہے ہیں اور اطاعت جو ہے وہ شیطان کی غفلت میں اس کے پیچھے چل رہے ہیں. کہ لا الہ الا اللہ ہاں پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں. آج علماء ہماری مساجد میں وہ موضوع نصیحت کرنا شروع کر چکے ہیں کہ جو فنکاری اداکاری میں اپنی مثال نہیں رکھتے اور قرآن مجید ان کو ناظرہ اوپر سے پڑھنا بھی دیکھ کر نہیں آتا. ہماری یہ حالت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آخری عشرہ کیسے گزارتے؟ چلی میں ایک کوتاہی بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ رات جفت ہوتی، طاق ہوتی، پورا عشرہ جاگتے. ہم جو مذہبی ٹھیکیدار دیندار ہیں صرف طاق راتیں جاگتے. ہماری مسجدوں کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، اجڑ جائیں. امت کا ایک طبقہ ہے وہ اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، بستروں کا سامان، کھانے پینے کے برتنوں کا وزن اٹھاتے ہیں. شب جمعہ ہر بندہ شہر سے جاتا ہے اپنا کھانا لے کر اور دوسرے کا کھانا لے کر. اور ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، پرواہ نہیں کرتا. مسجد کے مال پر بھی، کھانے پینے کی چیزوں پر سب کا اتفاق ہے. کوئی نعتیں پڑھنے والا ہو، کوئی تلاوتیں کرنے والا ہو، کوئی تقریریں کرنے والا ہو، کوئی اعتکاف کرنے والا ہو. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا آخری عشرہ آپ جفت بھی جاگتے اور طاق بھی، بولیے، طاق بھی جاگتے. ہم طاق جاگتے ہیں اور وہ بھی کھانے کے ساتھ جاگتے ہیں. اشتہاروں پہ لکھ لکھ کر اس امت کا بی مار دیا ہے. سحری کا انتظام ہوگا، کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اوے اتھے چلیے او کعوے دے وچ شہد پا کے دیندے. بیڑا غرق امت کا. یہ امت کھلانے والی تھی. اطعموا الطعام، اللہ کے نبی نے کہا سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، کھانے کھلاؤ. اس امت کو کھانے والا بنا کے رکھ دیں. حضرات، اپنی گفتگو کا میں آخری جو حصہ جو غیر اہل حدیث احباب ہیں ان کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں. اور یقین جانیے دل کی خیر خواہی کے ساتھ، جیسے بیٹے اور بھائی کی خیر خواہی ہے. یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے اندر بڑی خیر ہے. یہ ہمیں چندے بھی دیتے ہیں، ہمارے خطبے بھی سنتے ہیں، ہمیں بیٹیوں کے رشتے بھی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں. ان کے مولوی بیچارے مر گئے ہمیں کافر کہہ کر. ان کی عوام نے اس بات کو قبول نہیں کیا. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ان کی دل آزاری ہو، لیکن آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. شیطان اتنا خناس ہے، اس نے شریعت کے دو جملوں کو بدل کے رکھ دیا. محبت مصطفیٰ پہ عشق مصطفیٰ لے آیا، غیر پارلیمانی لفظ، اور اطاعت مصطفیٰ پہ غلامی رسول لے آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نام نبی آتا ہے تو جھوم جھوم جاتے ہیں، اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتے. نبی کا نام آئے جھومیں گے، اور فرمان آئے اسی پیارے نبی کا فرمان آئے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اور جب بھی مدد چاہنی ہے کس سے چاہنی ہے؟ اللہ سے. اسی پیارے نبی کا فرمان ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی پیارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ یہ جو قبروں والے ہیں بے بس ہیں، یہ اولادیں نہیں دینے والے، رزق نہیں عطا کرنے والے، یہ خود جو ہیں وہ آخرت کے سفر اور اسفار اور منزلیں طے کر رہے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ. اور یہ کیا اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں. اللہ کی قسم ہے اگر دنیا میں اللہ کے نبی آ سکتے اور آنے پر قدرت ہوتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے جو اہل غزہ پر قیامت ٹوٹی ہے نا، رسول اللہ اس وقت ضرور آ جاتے. ان کی میتوں کو، ان کے بچوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے.
کتے ان کے بچوں کو اپنے منہ کے اندر چبا رہے اور اٹھا رہے. ایمانداری سے بتائیں جس کے سینے میں امت کا درد ہے, یہ رمضان اس وقت میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں پھوکا ہے. نہ جاگتے سکون ہے نہ سوتے سکون ہے. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں اپنے حکمرانوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں, نام نبی کا ہے, غلام سبھی کا ہے. تاریخوں کے اندر بزدلوں کا نام زندہ نہیں رہتا, نام شیروں کا زندہ رہتا ہے. حافظ عاصم منیر صاحب, قیامت کا دن ہوگا, آپ سے بھی سوال ہوگا. اور میں آپ کو بھی ایسے نصیحت کرنا چاہتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی تھی, یا ابت. کہا جاتا نا جی سپہ سالار امت کا باپ ہوتا ہے. تو میں امت کے باپ کو کہتا ہوں یہ جو ایٹم ہے اور یہ جو F-16 ہے اور یہ تھنڈر ہے اور یہ غوری اور غزنوی ہیں, اگر ان کا خوف اور ڈر امت کے قاتلوں پر نہیں تو بتائیے پھر کیا حالت ہے ہماری, اور اللہ خالق و مالک کے ہاں آپ کیا جواب دیں گے. علماء جو ہیں ہم سے سوال ہوگا, ہم تو بیان ہی کر سکتے ہیں نا, نصیحت کر سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک کوئی بات کوئی, ہم تو ان کو نصیحت کر سکتے ہیں. تو نام نبی کا اور غلام سبھی کا, امریکہ کی جو غلامی ہے نا, ہمارے حکمرانوں کو بھی چھوڑنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ جو چند ٹوٹے پھوٹے جملے میں نے اس عنوان کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے ہیں, کبھی سوشل میڈیا یہاں پر جو بولنے والے جو مذہبی دجال ہیں ان کے پیچھے نہ چلا کریں. آپ کے علماء نے آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے جانیں دی ہیں. اور آج آخری بات جو میں درس میں کرنا چاہتا ہوں, کبھی میں نے اس سے پہلے نہیں کی. اللہ کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہمارے اسلاف نے دین پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک بڑے بلند پایا محدث گزرے علم حدیث کے لیے, روایت کو اکٹھا کرنے کے لیے, دین کو جمع کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. جب پیشاب کیا, پیشاب کو ایک برتن میں جمع کر لیے, اور جب پیاس کی طلب ہوئی تو پانی کی جگہ پہ اپنا پیشاب پیا. آج ہم اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, توحید کی نعمت ہمیں پیدائشی ملی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر ہمارے علماء کو اس توحید کی وجہ سے قتل کیا گیا, مساجد کو جلایا گیا. میں دور کی مثال نہیں دیتا, کھالی کے اندر ایک حافظ قرآن کو زندہ اس کے اوپر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی. اتنی قربانیاں. اس کی قدر کرے, علماء سے دین لے, اسلاف کی کتابوں سے دین لے, اور نبی کے نام پر کبھی نہ بہکا کرے, اور کبھی بھی نبی کے غلام پر یہ نئی چیزوں کی تقلید اور پیروی نہ کیا کرے. نام نبی کا, اطاعت نبی کی, نام نبی کا اور اتباع بھی اللہ کے نبی کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.